بعض لوگوں نے زکوٰۃ میں اتنا عموم رکھ لیا ہے کہ ہر اچھے کام میں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. اس سے زکوٰۃ کے پیسوں سے پیپسی بھی پی جا رہی ہے, زکوٰۃ کے پیسوں سے آئس کریمیں بھی کھائی جا رہی ہیں, کیونکہ لڑکے کام کر رہے ہیں نا. ایک پروگرام کرنا ہے, سیرت کا جلسہ کرنا ہے, یا کوئی ورک شاپ کروانی ہے, تو اب اس میں لڑکے آ رہے ہیں, بیٹھیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, کولڈ ڈرنک بھی پئیں گے, تو سارا کچھ پروگرام بالکل ہی زکوٰۃ کا بیڑا غرق ہو گیا. امام ابو حنیفہ کا موقف زکوٰۃ کے معاملے میں بہت مضبوط ہے کہ غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. تو بعض لوگوں نے بہت زیادہ عموم لے لیا, فی سبیل اللہ کا مفہوم لے لیا بہت عام, اس کو کوئی باؤنڈ ہی نہیں کیا. امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ للفقراء, اللہ کہتے ہیں لل یہ تملیغ کے لیے, فقیروں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے, والعاملین جو زکوٰۃ پہ مامور ہوتے ہیں ان کے لیے. تو یہ کے لیے میں کامل لیے جب ہی ہوتا ہے جب وہ اس کا مالک بن جائے. تو اباحت نہیں ہے, اس میں ملکیت میں داخل کرنا ضروری ہے, اس کی ملکیت میں یا اس کے وکیل کی. اگر آپ نے زکوٰۃ سے کسی کا علاج کرانا ہے تو غریب کو آپ یہ بول دو کہ تم کسی کو وکیل بنا دو جس کو ہم پیسے دے دیں. تم ڈاکٹر کو وکیل بنا دو جو تم پہ خرچ کر رہا ہے, ہسپتال کو وکیل بنا دو. جب وہ ہسپتال کو وکیل بنا دے گا تو جو پیسے ہسپتال کو دیں گے وہ اسی کے سمجھے جائیں گے. تو اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو؟ جی بھائی, یہ تبلیغ ڈرامے بازی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے مجھے زکوٰۃ کھانی ہے نا, میرا دل چاہ رہا ہے, اب میں پیسے والا آدمی ہوں, مجھے زکوٰۃ لگتی نہیں. میں نے واسے کو بولا تیری نئی نئی شادی ہوئی, تو شکل یعنی غریب ہے, تو ایسا کر, میں نے ان کو بولا اپنی 1 کروڑ کی زکوٰۃ اس کو دے دو, غریب ہے, اس کو مالک بنایا. میں نے کہا تو ہو گئی نا, اب تم مجھے دے دو, چلو ٹاٹا میں جا رہا ہوں. تو یہ سچی مچھی کا مالک نہیں بنتا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے. تو یہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینا ہے. ہاں سچی مچھی میں کہیں تبلیغ ہو گئی ہو, غریب کو یہ پورا رائٹ ہو کہ میرے پیسے میں جب چاہوں لے کے بھاگ جاؤں, پھر غریب جس پہ چاہے خرچ کرے. وہ غریب کی ملکیت میں جب چلا گیا تو پھر غریب اس سے امیر کو بھی کھلا سکتا ہے, غریب کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہیلا کیا جاتا ہے نا, یہ گھمایا جاتا ہے پیسہ, اس کو مالک بنایا, ہو گیا لا شاباش. تو بعض جگہوں پہ ایسا سسٹم چل رہا ہے, تو یہ سسٹم ہے, سسٹم نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی ہے. اور کوئی سوال؟ بھائی آج ہمارا درس تو سارا اسی اشکال کے جواب میں رہ گیا, کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس میں خواتین کے حقوق تو آئی نہیں ہے. اللہ میاں نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں, پھر موقع ملا تو انشاءاللہ. یہ تو وہ حقوق تھے جو لبرل طبقہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, جو میں نے کہا یہ والے ہیں نہیں. اور کون سے حقوق ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں. اس میں نام ہی اللہ نے سورہ نساء رکھ دیا. ان میں سب سے اہم ترین حکم جو اللہ نے بیان کیا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اسلام سے پہلے عورت کی شخصی ملکیت سمجھی نہیں جاتی تھی. یورپ میں تو اب آئی ہے 100 سال پہلے, اس سے پہلے تھا ہی. تو اللہ نے کہا عورت کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے, وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے. اس کو باپ سے جو وراثت ملے اس کو دو, وہ اس کی ہے, وہ تمہاری نہیں ہے. عرب یہ کہا کرتے تھے کہ جب اس کی ساری ذمہ داریاں ہم پر ہیں تو پھر اس کا کیا ہے. آج بھی غریب علاقوں میں نا بہنوں کو جائیدادیں نہیں ملتی, کہتے ہیں بھائی یہ تو اپنے سسرال چلی گئی, گھر چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت پابندی لگائی. اور دیکھو عورت کو آدھی وراثت دی ہے لیکن بچائی پوری آدھی ہے, مرد کو ڈبل دی ہے لیکن خرچہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کروا دیا. ہمارا سیکولر طبقہ یہ بھی اشکال کرتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا, ایک بیٹا ایک بیٹی, 1.5 کروڑ روپے چھوڑے, بیٹی کو 50 لاکھ ملیں گے, بیٹے کو 1 کروڑ ملیں گے. تو یہ عورت پہ ظلم ہے. ایک ہندو لڑکی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں ہندوؤں میں, وہ بعد میں مسلمان ہو گئی الحمدللہ, تو اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے. تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہندو میں بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی جائیداد دیتے ہیں, بیٹوں کو دگنی دیتے ہیں. کہتی مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں آدھی بھی نہیں ملتی, سارا بیٹوں کو ملتا ہے. پھر اس نے بتایا میرے ابا نے بھی سارا اٹھا کے میرے بھائیوں کو دیا ہے, 1 روپیہ میرے لیے نہیں چھوڑا. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ جو اسلام نے آدھی بھی دی ہے نا, یہ بھی بہت دی ہے, کیونکہ بیٹی کو 50 لاکھ ملے اور بیٹے کو 1 کروڑ ملے. بیٹی پہ 50 لاکھ کا ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا سارا خرچہ خود اس کا اور اس کے بچوں کا کس کے کندھوں پر ہے؟ اس کے شوہر پر. وہ 50 اس کے محفوظ پڑے ہوئے ہیں. مہر کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. نان نفقہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. بچے پیدا ہو گئے تو ان کا خرچہ کس پہ ہے؟
शौहर पर, उनकी तालीम, उनकी शादी, हर चीज शौहर पर। वो जो बेचारे के 1 करोड़ तो बढ़ गए, जो इसको 1 करोड़ मिले थे, गैस का बिल कौन देगा सारी जिंदगी? इसका शौहर देगा। बिजली का बिल कौन देगा? गालियां निकल रही है मेरे मुंह से, वो देगा बेगैरत, अस्तगफिरुल्लाह। गैस का बिल वो देगा, बिजली का बिल वो देगा, घर खरीदेगा भी वही, क्योंकि रिहाइश देना भी किसकी जिम्मेदारी है? शौहर की जिम्मेदारी है। मकान अगर किराए पर है तो किराया कौन देगा? मियां देगा। तो क्या एहसान किया 1 करोड़ दे के उसको? वो कहेगा दी 1 करोड़ है और जिम्मेदारियां मुझ पे 20 करोड़ की डाल दी है, और उसको 50 लाख दिए। वो 50 लाख में कोई उसके साथ शरीक बोलो नहीं। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो हिंदू लड़की ज्यादा समझदार थी। उसने कहा कि हमारे यहाँ तो आधी भी नहीं मिलती, और अभी भी ऐसे ही है। अंग्रेज भी ये कहते हैं कि मुसलमान लोग बेटियों को आधी विरासत देते हैं। अंग्रेजों में भी 1 टका बेटी को नहीं मिलता। मर्द पर है, बेटे को देना चाहे, बेटी को देना चाहे, गवर्नमेंट को देना चाहे, कुत्तों को देना चाहे। इस्लाम ने तो हक दिया है भाई, लाजमी मिलेगा। बाप अगर बेटी को महरूम करना चाहे तो महरूमी का ऑप्शन अब्बा के पास नहीं है। आप हैरान होंगे जब आप फिक़ह पढ़ते हो ना, जिसका आज लोग मजाक उड़ाते हैं, फिक्का शिक्का कुछ नहीं है। फुक़हा ने जो कुरान और सुन्नत को एक्सप्लेन किया है ना, वो खानदानी एक्सप्लेन किया है। फिक़ह की किताबों में लिखा है कि एक मर्द ने अगर मरज़ मौत में बीवी को तलाक दे दी, वो बीमार है और इसका इम्कान है मर भी सकता है और बच भी सकता है, अब डिवोर्स दे दी और मर गया, विरासत उसको पूरी मिलेगी बीवी को जो बनती है। ये समझा जाएगा कि कमबख्त विरासत से बचने के लिए तलाक दी है इस कमबख्त ने, ठीक है ना? देनी थी तो पहले दे देता। विरासत से महरूम करने के लिए क्या कर रहा है ये? तलाक दे रहा है उसको। इसको कहते हैं अल्फार। फार कहते हैं विरासत, वारिस को विरासत से महरूम करके भागने वाला, यानी विरासत से भागने वाला। इस्लाम ने ये भी हकाम दिए हैं कि आप मरज़ मौत में अपने वारिस को विरासत से महरूम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बच गए फिर देखा जाएगा कि भाई ये रखना है या छोड़ना है, ठीक है ना? लेकिन मर गए ना तो भाई ये तो ऐसे मौके पे तलाक दी है, ये तो मरने लगे थे, इसका मतलब सारी जिंदगी तो दी नहीं, अब तो पैसे बचा रहा है, उसको महरूम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इस्लाम ने राइट दिए हैं। तो इसलिए जो खवातीन के हुकूक पे आवाजें उठती है ना, ये मंजन है, ये हुकूक नहीं है। राइट अल्लाह ने दिए हैं औरत को। हमारे औरतें देखो माजी से लेके अब तक कैसी अल्लाह ने उनको घरों में रखा है, कैसी दादियाँ बनती हैं, बुढ़ापे में नानियाँ बनती हैं, इज्जत मिलती है। गोरे के यहाँ क्या इज्जत मिलती है यार? मरने के बाद 3-3 दिन लाशों की बदबू से पता चलता है कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। तो ये उनका सिस्टम है, ठीक है ना? ये सिस्टम, ये वो है जो इलेक्शन में हमारे यहाँ हुआ था। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।